الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر، سمندر کے پانی کی بوندوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو آقا انعامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، ان کی ذریت پر اور اولیاء امت پر۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا نہ بن، اپنا تو بن۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مڑکن پن اتو چلس کت کر پنس ذاتس ست، یتن شیطان پھری شلس تل تلنے ابو جہلس ست۔ ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے باطن کا سفر۔ باطن کا سفر، ظاہر کا سفر تو دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور جو یہ باطن کا سفر ہے یہ عقبہ کے لیے سفر ہے، آخرت کے لیے سفر ہے، کامیابی کا سفر ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج باطن کا سفر کیا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں آئندہ بھی ایسے ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو یک و تنہا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، کمزوروں اور نحیفوں کی خدمت کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سمتوں کا سفر مادیت کا سفر ہے۔ مشرق بھی ایک سمت ہے اور مغرب بھی ایک سمت ہے، اور شمال مغرب یہ سمتیں ہیں۔ جب آپ اس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں مادیت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ شمس تبریز یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا سفر باطن کا سفر ہو۔ باطن کا سفر آفاقی سفر ہے، اس میں تیرا رخ جدھر بھی ہوگا من جانب اللہ ہوگا، تیرا رخ اللہ کی طرف ہوگا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے۔ ہجرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جب تو برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف چلتا ہے، شیطان کو چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اصل ہجرت ہوتی ہے۔ اس میں سمت نہیں ہے، پروگرام کی ہجرت ہے۔ تو یہاں بھی مراد شمس تبریز کی پروگرام سے ہے کہ تو نے باطن کا سفر کرنا ہے۔ اب باطن کا سفر کیا ہے کہ تیرے ذہن یہ چیز راسخ ہو جائے اور یہ بیٹھ جائے کہ مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، اپنے اللہ سے معافی لینی ہے، اپنے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اپنے اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے۔ وہ جو ٹریول آپ کا ہوگا وہ اندر ہوگا، جس کو وہ کہا نا، بزرگوں نے بھی اس بات کو بہت سمجھایا کہ جب تیرے اندر درد سما جائے اور تیرے اندر یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کو پانا ہے، پھر تیرے رویے بدل جاتے ہیں۔ پھر تو اپنے اندر، تیری آنکھوں میں رکت تجھ پہ طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، گریہ ازاری شروع ہو جانی ہوتی ہے، تو سب سے عاجز بندہ بن جاتا ہے، سب سے کمزور بندہ بن جاتا ہے، کسی پہ روب نہیں ڈالتا، کسی کو اپنا علم نہیں جتاتا، کسی بات پہ فخر نہیں کرتا،
کوئی سامان اکٹھا نہیں کرتا، جو کچھ ہے اللہ کے بندوں پر، اس کی مخلوق پہ خرچ کر دیتا ہے، تجھے دینا آ جاتا ہے، تو تیرے اندر درد سما جاتا ہے۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے وہ باطن کے مسافر، اور باطن کی اصل بات کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے پروردگار مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ فطرت وہ اندر کی کھری سچائی ہوتی ہے کسی چیز کی۔ جب آپ کے اندر سچ گامزن ہو جائے، سچ بیٹھ جائے، سچ پیدا ہو جائے، تو آپ باطن کے مسافر بن جاتے ہیں، ورنہ آپ دنیا کے نفع نقصان میں ہی لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، کیا پاتے ہیں وہاں سے؟ کچھ کوئی روحانیت نہیں بڑھتی، اللہ کا خوف ان پہ غالب نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے کسی ایک سمت کا سفر کر لیا ہوتا ہے اور اندر کا سفر نہیں کیا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر بس مانگتے اللہ سے مخلوق ہی ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، کاروبار مانگ رہے ہیں، رشتہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اللہ سے اللہ کو طلب نہیں کیا کہ تو راضی ہو جا، مجھے اپنے راستے کا مسافر بنا دے، میرا رخ تیری سمت ہو جائے۔ کبھی اس بارے میں سوچے ہی نہیں۔ شمس یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو کہیں بھی چلا جا، تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اندر کا سمت اللہ کی طرف نہ کر دے گا، باطن میں تو سفر شروع نہیں کر دے گا۔ اور اللہ کی سمت یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے مخصوص اپنے آپ کو نہیں کریں گے، اللہ کو اپنے لیے مخصوص کریں گے کہ میں نے اسی کی ماننی ہے، اسی کے راستے پہ چلنا ہے، اسی کی فرما برداری کرنی، اور کسی کی کوئی چیز آپ کو اللہ کے راہ میں مانے نہیں ہوگی۔ اور پھر غور و فکر کریں گے، یہ سوال آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، میں کون ہوں، کہاں سے آئے ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں واپس جاؤں گا؟ یہ سوالات ہیں، جب یہ دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور باطن میں اتر جاتے ہیں تو پھر منزلیں بدل جاتی ہیں۔ تو رومی کو وہاں انہوں نے یہ سمجھایا کہ اس چکر میں مت پڑنا کہ کسی خاص سمت میں جاؤ گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ سمتوں میں نہیں ہے، اللہ اندر ہے۔ خود اللہ جب قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، آپ ادھر ادھر سفر کے چکر میں پڑے ہوئے، اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی کریم ہوں۔ اللہ اپنا ایڈریس دے رہا ہے پورا، اور آپ دائیں بائیں مشرق و مغرب دھکے کھا رہے ہیں۔ اندر کا سفر اللہ کی سمت کا سفر ہے، کیونکہ اللہ آپ کے اندر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ، میری ایک کتاب تھی اللہ الصمد، اس میں ایک مضمون تھا شیشہ دھندلا جاتا ہے، تو میں نے یہ سمجھانے کی اس میں کہ اللہ تو تیرے اندر ہے مگر تجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تیرے دل کا شیشہ میلا ہو چکا ہے، اس کو صاف کر۔ کس طریقے سے صاف ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر دل کو سیکل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو واش کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر گرد زیادہ پڑی ہوئی ہے اور خالی کپڑے سے دل صاف نہیں ہو رہا اس کا شیشہ، تو بھگو لے اس کو، کپڑا گیلا کر کے جب صاف کریں تو جگہ صاف ہو جاتی ہے، تو آنسوؤں سے بھگو لے اس کو، رو، اٹھ، تڑپ، گریہ زاری کر۔ جس کے لیے کائنات بنائی ہے وہ راتوں کو رویا کرتا تھا، گریہ زاری کرتا تھا، اس کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو۔ وہ اندر کا سفر تھا،
اور جو لوگ اندر کا سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سفر ہے جو اللہ کی جانب ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے اپنا احتساب کرنا سیکھو، خود احتسابی کے خوگر ہو جاؤ۔ جب تک اپنی مانیٹرنگ نہیں کرو گے اندر کا سفر جاری نہیں ہوگا۔ دوسروں کی مانیٹرنگ نہیں کرنی، دوسروں کا احتساب نہیں کرنا، ان سے سوال نہیں کرنا، کسی پہ معترض نہیں ہونا، کام کرنا ہے، سیوا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اپنے اندر کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اندر کا سفر، باطن کا سفر ٹوورڈز گاڈ ہے، من جانب اللہ کا سفر ہے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ یہ شروع کرتے ہیں نا تو جو سب سے پہلا کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا بولنا بند ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آپ باتیں کم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ پڑھی جو مجھے ساری زندگی شاید نہ بھولے۔ سراج توسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے للہ ما فی التصوف، انہوں نے 3 جملوں میں بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اسے زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز دور ہوگی اسے زور سے ہی پکارا جائے گا، اور جو ذرا سا قریب سے جانتے ہیں، جو اسے ذرا سا قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، اور جو اسے بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، وہ ہیبت زدہ رہتے ہیں۔ اگر باطن کا سفر کرنا ہے تو ہیبت زدہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز کو سن رہا ہے، اس کے ساتھ آپ پہ کپ کپی طاری ہوگی، تب باطن کا سفر ہوگا، اور وہی سفر کامیابیوں کا سفر ہے جس کی بات شمس یہاں کر رہا ہے۔ سمتوں کا سفر نہیں ہے۔ سمتیں آپ کو پہچان دیتی ہیں، آپ کا نام ہوتا ہے، اللہ نہیں ملتا۔ تو نفع کا سفر جو ہے، آخرت کا سفر، عاقبت کا سفر، وہ اندر کا باطن کا سفر ہے۔ اگر ہم اپنے اندر میں اللہ کے حضور جھک جائیں، اور وہ کیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں، تو ہمارے باطن کا سفر جاری ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب کر دیں۔ ہم نے اگر یہ کر لیا تو ہم باطن کے مسافر ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ خود احتسابی کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں، تنہائیوں میں بیٹھیں، غور کریں، خاموشی سے غور کریں۔ آپ دیکھیں کمال کی بات، علی مان حجویری المعروف داتا گنج بخش، ان پہ روحانی طور پہ قبض کی حالت آ گئی۔ بعض اوقات تصوف کے سلسلے میں جو لوگ اس طرف گامزن ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو انعامات ہو رہے ہوتے ہیں، جو انہیں مل رہی ہوتی ہیں، جو پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، وہ یکدم بند ہو جاتے ہیں۔ تو 125 سے زیادہ اس وقت کے درویشوں کے پاس آپ گئے، 125 سے زیادہ درویشوں کے پاس آپ تشریف لے گئے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ 135 کے قریب اولیاء اللہ جو مزارات میں سوئے پڑے تھے وہاں گئے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو ایک دن اسی سفر کے دوران ایک سرائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر بالکونی میں 5-6 صوفی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا،
اور وہ خربوزے کھا رہے تھے. وہ خربوزے کھاتے جاتے اور چھلکے جو ہیں علی بن عثمان حجویری کو مارتے جاتے. اس تذلیل پر جو صبر کیا علی بن عثمان حجویری نے، اسی لمحے وہ سارا قبض دور ہو گیا اور اللہ کے انعامات جاری ہو گئے. تو باطن کا سفر اگر کرنا ہے تو ذلتیں برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، پھر یہ نصیب ہوگا. ورنہ سمتوں کا سفر کچھ نہیں دیتا. اس کو سمجھنا ہے، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں شمس نے بڑی ذلتیں برداشت کی زمانے کی. مزدوروں میں رہے، گلہ بانوں میں رہے، یہ جو بیل گاڑیاں یا گھوڑا گاڑیاں چلانے والے مزدور ہوتے ہیں جو مال برداری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہے. تو یہ ہیں باطن کے سفر کہ اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کا نام مٹا دے، گم کر دے. ڈی سیلف کرنے کا نام اپنے آپ کو باطن کا سفر ہے. یہ اگر کر لیا تو عظیم منزلیں آپ کی منتظر ہیں. اور ان لوگوں نے جو اتنے بڑے یہ استاد ہوئے ہیں، آج ان کا نام روشن ہے، انہوں نے یہی ہمیں ٹیچ کیا ہے. تو اس لیے اگر آپ لوگ انہیں پڑھتے ہیں، ان سے شغف رکھتے ہیں، ان سے تعلق چاہتے ہیں، ان جیسا ہونا چاہتے ہیں، تو مٹی ہو جائیں. کبھی آپ نے سوچا ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کہ آپ کو مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ مٹی وہ صنف ہے جو ہمیشہ پیروں کے نیچے رہتی ہے. مٹی تو وہ چیز ہے نا جو ہمیشہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے کہ تجھے بچھ جانے کا علم آ جائے، عاجزی کا علم آ جائے، تجھے پتہ لگے کہ میری کیا اوقات ہے، اور پھر بھیجا بھی وہیں، پورا جسم مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ عجز تیرے اندر سمو جائے. اور اگر عجز نہ سمویا تو اللہ کدھر سے آئے گا؟ تو یہ سفر جو ہے یہ بصارت کا سفر ہے، یہ بصیرت کا سفر ہے، یہ حیات کو سمجھنے کا سفر ہے، مٹی ہو جانے کا سفر ہے. باطن کا جو سفر ہے، کیا مطلب ہے کہ ہر حال میں کبر کو چھوڑ دے. تو بڑا نہیں ہے، اکڑ کے میری زمین پہ نہ چل. کیا تو اسے پھاڑ ڈالے گا یا اتنا اونچا ہو جائے گا کہ میرے پہاڑوں کو چھو لے گا؟ سمتوں میں مت پڑیں، اصل کی طرف آئیں. اللہ کسی سمت میں نہیں ہے، ہر سو ہے، ہر پہلو ہے. یہ جو سفر ہے جس میں سمتیں نہیں ہوتی، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کو آپ سیکھ لیں اور سمجھ لیں اور باطن کا سفر شروع کر دیں. کوئی اس کے لیے اسپیشلٹی نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ نے قدغن نہیں لگایا، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا اللہ نے. ہر بندہ ہر اچھا کام کر سکتا ہے. اللہ کا رحمان ہونے کا یہ بھی ایک بات ہے کہ اس نے سب کو اہلیتیں عطا فرمائی ہیں، سب کے لیے مواقعوں کو کھول دیا ہے، مخصوص کسی کے لیے کوئی علم نہیں کیا. آپ کوشش کریں تو کیا پتہ آج کے شمس آپ ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے.